بیت المعمور گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور پہ جب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں عبادت کے لیے، اس بیت المعمور میں داخل ہو رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے وہ جو ایک مرتبہ آتے ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیسے کہتے ہیں؟ یہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا مطلب ہے انتہا کی جگہ، اور یہ سدرۃ المنتہا جو آسمانوں سے انسانوں کے عمل آتے ہیں، زمین سے نیچے سے انسانوں کے عمل آتے جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے اوپر جاتے ہیں، اور آسمانوں سے احکامات اترتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں۔ تو یہ انتہا کی ایک جگہ، احکام کے نزول کی اور عروج کے انتہا کی جگہ ہے سدرۃ المنتہا۔ پھر اس کے بعد عرش معلی آتا ہے۔ تو یہاں پر اب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محدثین اور مفسرین نے اختلاف رائے کے ساتھ متفق علیہ قول کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے نظائر کروائے جاتے ہیں۔ جب وہاں سے واپسی پر آئے تو اللہ پاک کا دیدار ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ نماز کا تحفہ جو ہی ملتا ہے ملاقات ہوتی ہے، نماز کا تحفہ لیا جاتا ہے۔ 50 نمازیں ملتی ہیں۔ جب چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آ کر ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو 50 نمازیں ملی، وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کم کرواؤ۔ بار بار گئے، 5 کم کرواتے گئے، آخر میں 5 نمازیں جب رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ اصرار فرمایا کہ آپ پھر جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے ہم نے تمہیں 50 نمازیں دی تھی، لیکن نمازیں اب 5 ہو گئی ہیں، تیری امت کے لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے اور 50 کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ لیکن 5 بھی تو پڑھے۔ بدبختی ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ رہے۔ بدبختی اور بغیرتی کیا ہے؟ 5 بھی نہیں پڑھ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہ 50 نمازیں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلند کر کے کہ نماز کا حکم اتنا اہم ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے اور اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے، اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ عطا نہیں کی بلکہ آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا، اور وہاں پر آسمانوں پہ یہ نماز کا تحفہ دیا، اور بطور تحفہ کے دی کہ یہ اللہ تحفہ کس کو دیا جاتا ہے؟ ایک محبوب ترین انسان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ محبوب کو تحفے اور تحائف دیے جاتے ہیں، اور محب اور محبوب کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی بنا پر محب اپنے محبوب کو تحفے اور تحائف دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمانوں پہ بلند کیا، اور وہاں پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ تحفہ کس کے لیے دیا؟ امت کے لیے دیا۔ پہلے 50 نمازیں دی، پھر گھٹاتے گھٹاتے 5 نمازیں دی، اور پھر فرمایا کہ مجھے میرے جلال کی قسم، میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ 50 نمازیں دے رہا ہوں، 50 نمازیں دے رہا ہوں، گھٹا کر 5 کر دی۔ فرمایا 5 نمازیں پڑھیں گے اور ثواب 50 کا ملے گا، لیکن پڑھے بھی تو صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور معراج کے متعلق ذکر فرمایا۔ تو دیکھیں انکار کرنے والے بھی بہت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل علماء کی مخالفت ہو رہی ہے۔ علماء کی مخالفت کیوں نہ ہو؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں نا۔ تو پہلے کافروں نے، مشرکوں نے، بغیرتوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے کہ نہیں کی؟ آج کا یہودی ایجنٹ، آج کا یہودی، آج کا منافق اگر علماء کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں، اس کے آباء و اجداد نے انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
عرض کرنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کا سفر اور اس کے مکمل نظائر اور مشاہدات کا ذکر کیا تو لوگوں نے مخالفت ہی کی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں مان رہے۔ اتنے مختصر وقت میں صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر کے سامنے مشرکین مکہ نے، قریش نے، سرداران قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ معراج کیا ہے اور رات کے سفر میں اتنا مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اور کوئی کہتا تو میں نہ مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آنکھیں بند کر کے مان رہا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے مان رہا ہوں۔ تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، معراج ہی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا، اور معراج سے واپسی پر حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عرض اور کرتا چلوں، معراج کی رات، شب معراج کے وقت کوئی خاص متعین عبادت نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے نوافل متعین کیے ہوئے ہیں، تلاوت متعین کی ہوئی ہے، ذکر و اذکار کو متعین کیا ہوا ہے کہ اتنی رکعت نفل پڑھنے ہیں، اتنی رکعت نوافل پڑھنے، کوئی متعین شریعت میں، حدیث کی کسی کتاب میں، قرآن و سنت میں متعین نہیں ہے۔ البتہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پریکٹس کرنا یہ رجب المرجب سے شروع کر دی، اور دعائیں کی اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کی، عبادت کی۔ لیکن متعین عبادت نہیں ہے کہ اتنے نوافل پڑھیں گے یا اتنے پڑھیں گے یا اتنے پڑھیں تو وہ نہیں ادا ہوں گے۔ یہ ہماری جہالت ہے، دین سے دوری ہے، قرآن و سنت سے اور علماء سے دوری کی وجہ سے ہم اپنے خیالات اور تفکرات کی بنا پر فیصلے کر جاتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا۔